رشیا نے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم بنایا۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک انتہائی جدید، خطرناک اور غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل ہتھیار تھا۔ امریکہ کو ایک طرف تو اس طرح کے خطرناک ہتھیار پر پریشانی تھی، دوسری طرف یہ پریشانی تھی کہ کہیں روس اس غیر معمولی خطرناک ویپن کو اس کے دشمن ملکوں کو نہ بیچ دے۔ S-400 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ٹائم میں 36 میزائل گرا سکتا ہے۔ S-400 400 کلومیٹر ایریا میں ورک کرتا ہے۔ جب کوئی جہاز اس کی حدود میں آتا ہے تو یہ خود اس کو ٹارگٹ کر کے بلاسٹ ہو جاتا ہے اور کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ پہلے ہم اسرائیل کے ایئر ڈوم ڈیفنس سسٹم کے بارے میں معلومات رکھتے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ دنیا کا آخری جدید اور خطرناک ویپن ہے، لیکن S-400 نے اس کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ S-400 کو لے کر ترکی اور روس کے درمیان ڈیل ہوئی، جس کے مطابق روس ترکی کو S-400 بیچے گا۔ ترکی اور روس کی اس ڈیل پر امریکہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے ترکی پر پریشر ڈالا کہ وہ اس ڈیل سے پیچھے ہٹ جائے، اس ڈیل سے دستبردار ہو جائے، لیکن ترکی نے امریکہ کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ ڈیل ہو کر رہے گی۔ ترکی ہر حال میں S-400 روس سے خریدے گا۔ اب خبر آئی ہے کہ S-400 کے بعد روس نے S-500 بنا لیا ہے، جو S-400 سے زیادہ خطرناک اور مؤثر ہے۔ اس کی رینج 600 کلومیٹر تک ہے۔ یہ ایسے زمینی اور فضائی میزائلوں، راکٹوں، ایئر کرافٹس کو نشانہ بناتا ہے جو ریڈار پر ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے۔ روس نے S-400 کے بعد S-500 بنا کر امریکہ کے منہ پر زوردار پنچ مارا ہے۔ امریکی صدر، جو پہلے 80 سال کا ہو چکا ہے، روس کی طرف سے S-500 کا غم اسے مزید لاچار کر دے گا۔ یہ S-500 امریکہ کے F-35 سے کئی گنا زیادہ خطرناک ویپن ہے۔ یہ دور سے، نزدیک سے، ہر طرف سے اپنے ہدف کو نشانہ بناتا ہے، جس سے امریکہ کا سمارٹ F-35 بھی بچ نہیں سکتا۔ چین اور روس دونوں امریکہ کے حریف ملک ہیں۔ امریکہ نے روس پر پابندیاں بھی عائد کی ہوئی ہیں اور امریکہ نے روس کو اپنے دوست ملکوں کی لسٹ میں سے بھی نکالا ہوا ہے۔ دوسری طرف چین بھی امریکہ کا بڑا حریف ملک ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان ہر معاملے میں نوک جھونک چلتی رہتی ہے۔ روس اور چائنا دونوں دنیا کے طاقتور ملک ہیں اور امریکہ بیچارہ اکیلا ملک ان دو ملکوں کے درمیان سینڈوچ بن چکا ہے۔ دونوں طرف سے آئے دن کوئی نہ کوئی بڑی خبر امریکہ کے کانوں سے دھواں نکال دیتی ہے۔ اب روس یہ ویپن چائنا، ایران، ترکی اور پاکستان کو بیچے گا، اور جن ممالک کے پاس آلریڈی S-400 ہیں، روس ان کو اپ گریڈ کرے گا۔ امریکہ کو بیٹھے بٹھائے اس ملک نے بہت بڑا دھچکا دیا ہے۔ اسرائیل، جو اپنے ایئر ڈوم ڈیفنس سسٹم پر لائے کرتا ہے، اس کے لیے بھی خطرناک خبر ہے کہ یہ S-500 اسرائیل کے آئرن ڈوم کو آسانی سے تباہ کر سکتا ہے۔ اگر دنیا میں خطرناک ویپنز کا کمپیریزن کیا جائے تو S-400 کا مقابلہ S-500 کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ S-400 اور S-500 کے بعد دنیا میں کوئی اور خطرناک ویپن نہیں ہے جن کا ان کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے۔ اس سال کے آخر میں روس S-500 اپنی ملٹری کے ہینڈ اوور کر دے گا اور اس کو فنکشنل کر دے گا، ایکٹیو کر دے گا۔ امریکہ کے لیے S-500 کا روس کی جانب سے لانچ ہونا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ S-500 جیسے خطرناک ویپن کا جواب کس ویپن سے دیتا ہے، کیونکہ امریکہ اور روس دنیا کے ایسے طاقتور ملک ہیں جن کا ڈیفنس سسٹم بہت اسٹرانگ ہے اور ان دو ملکوں کے بنائے ہوئے ویپنز دنیا خریدتی ہے۔ S-400 کے لانچ ہونے کے بعد امریکہ کی طرف سے اس سے زیادہ خطرناک ویپنز بنانے کی خبر نہیں آئی، جس کا مطلب ہے کہ امریکہ ابھی ناکام ہے S-400 کا مقابلہ کرنے میں۔ ابھی وہ اس کوشش میں لگ رہا ہوگا، کوئی کام کر رہا ہوگا کہ وہ S-400 سے زیادہ جدید ویپن بنائے کہ رشیا کی طرف S-500 کو لانچ کر دیا گیا ہے۔
کیونکہ اگر S-500 کے مقابلے میں امریکہ کے پاس خطرناک ویپن ہوتا تو امریکہ ترکی اور اپنے مخالف ممالک چائنا، ایران وغیرہ کو یہ ویپن خریدنے کے لیے منع نہ کرتا، اس پہ پریشر نہ ڈالتا۔ S-400 کے بعد S-500 نے امریکہ کی پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ S-500 ورٹیکل شکل میں ہوتا ہے، اس میں ریڈار لگا ہوتا ہے اور یہ ریڈار کی مدد سے آسانی سے اپنے ہدف کی سمت کا تعین کر کے اسے نشانہ بناتا ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں S-400 سے زیادہ میزائلوں کو ٹارگٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ S-500 جیسا جدید خطرناک ایئر ڈیفنس سسٹم بنانے پر ہم روس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ویسے اسلحے کی دوڑ ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے۔